إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس میرے بھائیو اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے مرگی کے اسباب۔ مرگی کیا چیز ہے؟ عموماً لوگوں کو اس بات کا بھی اسی طرح سے صحیح علم نہیں ہے جیسا کہ جنات کے متعلق لوگوں کو صحیح علم نہیں ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ماہر نفسیات وہ روحانی علاج سے ناواقف ہیں، اور عامل اور روحانی علاج کرنے والے ماہر نفسیات نہیں ہے اور نفسیاتی علم سے بے خبر ہے، جس کی وجہ سے فریقین سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کا خمیازہ مریض کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بعین ہی مرگی، اس کو عربی میں سرعن کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی کسی چیز کو زمین پر پٹخنا ہے۔ یہ ایک معروف بیماری کو بھی کہتے ہیں، اور سریع اس شخص کو کہتے ہیں جس میں پاگل پن ہو۔
طب کے عظیم ماہر ابن سینا نے ایک کتاب لکھی ہے القانون فی الطب. اس میں وہ لکھتے ہیں صرع ایک ایسی بیماری ہے انسانی اعضاء کو جزوی طور پر بے حس و حرکت کر دیتی ہے اور افعال انسانی کے لیے کمر بستہ ہونے میں قدرے رکاوٹ ڈالتی ہے. یہ انہوں نے مرگی کی صرع کی تعریف کی ہے، اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے طبی اعتبار سے، طبی نقطۂ نظر سے جو مریض کی حالت ظاہر ہوتی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری اس میں اس کے متعلق لکھا کہ صرع یعنی مرگی ایک ایسی بیماری ہے جو اعضائے رئیسہ کو اثر انداز ہونے سے روکتی ہے، مکمل تو نہیں مگر ناقص طور پر روکتی ہے، اور کبھی بدن انسانی میں ہوا کا رکنا بھی اس بیماری کا سبب بنتا ہے، جس کو ہم ری کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں. یہ جب رک جاتی ہے جسم کے اندر، خارج نہیں ہوتی، تو اس سے بھی یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں. امام ابن قیم نے، جیسا کہ ہم طب نبوی کے خطبہ جمعہ میں اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت کر چکے ہیں کہ انہوں نے سب سے ضخیم اور عظیم کتاب لکھی ہے اس موضوع پر. وہ طب نبوی میں ذکر کرتے ہیں کہ تشنج والی مرگی کا سبب یہ ہے کہ مریض کے دماغ کے معمولات و عادات میں اضطراب و ناہمواری پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کے احساسات بھی اضطراب و بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں اور شعور تقریباً ختم ہو جاتا ہے. جب اس پر یہ دورہ ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کوئی چیز اس کے شعور میں نہیں ہوتی. پھر وہ مرگی کی دو قسم ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرگی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم جن لگنے کی وجہ سے مرگی ہوتی ہے، اور دوسری قسم طبی نقطۂ نظر سے اس پر ڈاکٹر، طبیب، طب کے ماہر لوگ ہی صحیح طریقے سے متنبع کر سکتے ہیں، مطلع کر سکتے ہیں، اور یہی لوگ اس کا صحیح طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عامل حضرات جو جنات نکالتے ہیں، ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے، طبیب نہیں ہے، تو یہ چونکہ ایک بیماری بھی ہے، تو جسمانی طور پر اس کا علاج کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے. عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص جسمانی مرگی میں مبتلا ہے، بیمار ہے جسمانی طور پر، اس کا علاج بھی عامل سے کروایا جاتا ہے. اور جو جنات کے مس کرنے کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے مرگی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں سے کروایا جاتا ہے. تو اس بات کی پہلے تصدیق اور تشخیص ہونا لازم اور ضروری ہے کہ اس کو مرگی کی کون سی بیماری لاحق ہے، روحانی ہے یا جسمانی ہے. آپ
عاملین کے پاس جائیں گے اکثر و بیشتر اپنے فن میں ماہر نہ ہونے، جھوٹ بولنے اور دیہڑی لگانے کے چکر میں اس کو حقیقی طور پر یہی باور کرواتے ہیں کہ آپ کو جنات کا اثر ہے، اس کا علاج کرتے رہتے ہیں، بیماری بڑھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آخر کار اس حالت کو مریض پہنچ جاتا ہے کہ اس کا علاج ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مریض جو ہے اسے ڈاکٹر حضرات لا علاج قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے عامل، ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، جس کے دل میں بیمار کے لیے ہمدردی ہے، جو شخص جھوٹ نہیں بولتا، جو جنات سے مدد نہیں لیتا، جو دیہڑی لگانے والا نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو یہ چیز بتا چکے ہیں کہ اہل حدیث عاملین کی اکثریت بھی جنات سے مدد لیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جنات کی وجہ سے ایسی باتیں بتائیں گے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو معاشرہ میں خرابی پیدا ہوگی، مریض کا صحیح علاج نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے منع کیا ہے اس چیز سے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ مجھے اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے، اپنے پاس سے بذات خود اٹکل پچو سے یا اپنے رائے اور قیاس سے نہیں بتاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا قرآن مجید کی آیت۔ تو اب یہ عامل حضرات اور اطباء حضرات دیکھیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ طبیب بھی اس بات کو، ڈاکٹر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے یا مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ بعض اوقات مریض کے ٹیسٹ تمام کے تمام کلیئر ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ جسمانی بیماری میں ہی مبتلا ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اور بعض اوقات حقیقی طور پر وہ آسیب زدہ ہوتا ہے، جنات کے چھونے کی وجہ سے وہ مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ چونکہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو مریض کو دوائیاں دیے رکھتے ہیں اور اس کا دماغ جو ہے وہ سن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بس پڑا رہے سن ہو کر۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس مرگی کی بیماری کے متعلق خبر دی ہے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یاد کرتے ہیں، پھر اچانک وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری سستی اور کوتاہی کی وجہ سے شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، ہمیں مس کرنے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ وہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، غور و خوض کر کے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَ مَسَّ الشَّيْطَانِ فِي الصَّرْعِ، کہ اہل علم میں سے
بعض نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے مرغی کا مرض لاحق ہوتا ہے. ویسے تو حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، فقیہ، محدث، مفسر اور مکہ کے مفتی تھے، 200 صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عطا، میں تجھے اس زمین پر چلتے پھرتے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا دکھائیں. فرمانے لگے یہ جو کالی کلوٹی عورت جا رہی ہے یہ جنتی ہے. پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا عطا کر دے. اور اگر تو صبر کرے تو اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی. اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی، اس کے بدلے میں جنت چاہتی ہوں، لیکن میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ مجھ پر یہ مرغی کا جب دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے. یہ دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. پھر اس کے بعد اس کا کبھی سطر نہیں کھلا. اس سے ریلیٹڈ ہی صحیح ابن حبان میں ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی کہ مجھے جن پریشان کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ پہ دورے پڑتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے صحت تندرستی عطا کر دے گا. اگر تو چاہتی ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے تو پھر تو صبر سے کام لے. اس نے بھی یہی شکایت کی کہ جن مجھے برہنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مجھ پر یہ قدرت عطا نہ کرے، تو میں بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتی ہوں، میں صبر کروں گی. تیسری روایت مسند بزار میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی ایک عورت نے آ کر کے شکایت کی، بیماری کی، تکلیف کی، اور اس نے اپنی کیفیت بھی بیان کی. اس نے کہا کہ انی اخاف الخبیث، کہ میں اس خبیث سے ڈرتی ہوں، ان یجردنی، کہ وہ مجھے برہنہ نہ کر دے. فدعا لها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. اس سے قبل اس کی کیفیت کیا تھی وہ بیان کرتی ہے کہ جب اسے یہ خطرہ پیدا ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا
فقالت اذا خشیت ان یاتیھا تاتی استار الکعبۃ فتتعلق بها، تو وہ بیت اللہ میں آتی اور بیت اللہ میں آ کر کے بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپ جاتی، اس غلاف کو پکڑ لیتی۔ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنات کی وجہ سے یہ مرگی کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس بات کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کی راویہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ چلاتا ہے، صرف مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دعا کی تھی، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں بیٹے کو اس سے محفوظ رکھا، وگرنہ ہر بچے کو شیطان کہ چوکا لگاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا تصاب احدکم فلیمسک بیدہ، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جمائی کو روکے، اپنے ہاتھ کے ذریعہ سے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ فإن الشیطان یدخل، کہ شیطان منہ کھولنے کی وجہ سے اس میں سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، مس کرتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ جمائی لینے کے آداب بتائے۔ دوسری روایت میں بطور خاص آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوران نماز اگر کسی کو جمائی آئے تو حتی المقدور کوشش کرے کہ جمائی نہ لے، اور اگر اسے جمائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر منہ پر ہاتھ رکھ لے اور آواز نہ نکالے۔ اللہ کی حکمت اور قدرت دیکھیں کہ بعض لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جمائی لے رہے ہیں پورا منہ کھول دیتے ہیں، وہ اتنے برے لگتے ہیں جیسے حیوان اور درندے جمائیاں لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی بلیوں کو دیکھا، کتوں کو دیکھا، شیر کو دیکھا، چیتے کو دیکھا؟ یہ چیزیں جمائی لیتی ہیں، پورا منہ کھول دیتی ہیں اور اس وقت وہ بہت بری لگتی ہے، نفرت ہوتی ہے ان سے۔ یہی حالت انسان کی، پہلے تو شیطان اس کے اندر داخل ہونے کا پورا خطرہ موجود ہے۔ دوسری بات، جب وہ آواز نکالتا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان اس پہ ہنستا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیز مشاہدہ میں آئی کہ انسان اس طریقے سے منہ کھول دیتا ہے، بعض اوقات اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے ایک درس کے دوران یہ حدیث بیان کی اور نماز کے دوران جمائی لینے کے احکامات کی وضاحت کی تو ایک شخص درس کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں چائے پی رہا تھا، ہاتھ میں کپ پکڑا ہوا ہے، مجھے جمائی آئی، میں نے پورا منہ کھول دیا۔ کہتا ہے کہ کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا، اب میرا منہ بند نہیں ہو رہا۔
میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ نہ مجھے یہ سجائی دے رہا کہ میں کپ رکھ دوں، نہ مجھے کوئی اور سجائی دے رہا کہ میں کیا کروں۔ کہتا 2-3 منٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، تو میں نے کپ رکھ کر کے سائڈ پر چائے رکھ کر کے تھوڑی کے نیچے سے زور سے ہاتھ مارا، جب تھوڑی کو ہٹ کیا تو منہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہر اعتبار سے ہمارے لیے فوائد اور ثمرات ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ تو جب کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ کو بند رکھنے کی کوشش کرے۔ کیسی عالمگیر آفاقی اور قیامت تک کے لیے تعلیمات دی ہیں۔ ہمارا یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی طبیب، کوئی روحانی رہنما، کوئی مصلح، کوئی لیڈر، کوئی قائد ایسی تعلیمات نہیں دے سکتا جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، کیونکہ اس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو مرگی کے مرض کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا عمل حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطب النبوی میں ذکر کیا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زاد المعاد کتاب ہے، اس کا یہ حصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام بعض اوقات ایسے مریض کی طرف اپنا پیغام بھیجتے کسی کے ذریعہ، کسی شاگرد کو کہتے کہ جا کر کے اس کو کہو کہ مجھے ابن تیمیہ نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس مریض کو چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا۔ تو بعض اوقات وہ جنات مریض کو چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ اگر کوئی سرکش اور باغی قسم کا جن ہوتا یا جننی ہوتی تو وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑتے، تو پھر بذات خود مریض کے پاس تشریف لے جاتے اور جا کر کے اس کا علاج کرتے، قرآن پڑھتے اور اس کے ذریعہ سے اس جن کو نکال دیتے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے، اور اس واقعہ کو بدر الدین شبیلی نے اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان میں ذکر کیا ہے، اور اس واقعہ کی انہوں نے سند بھی ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور اسی طریقے سے دیگر نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، ان کا جنات احترام کرتے، بطور خاص امام احمد بن حنبل کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شخص آتا اور مریض کی حالت زار کو بیان کرتا تو وہ اسے اپنا جوتا دیتے کہ یہ جوتا اپنے ساتھ لے جاؤ بطور نشانی، اور جا کر کے کہو کہ مجھے احمد بن حنبل نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جنات اس مریض کو چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ جوتا دینے سے کوئی غلط مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ دیر کر دیا، آپ واپس نہیں آیا، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تمام صحابہ نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے باغ کے گرد چکر لگایا، گیٹ اس کا بند تھا، جو کھال تھا اس کے اندر جا رہا تھا، میں اس کھال میں سے گزر کر کے لومڑی کی طرح اپنے آپ کو سکیڑ کر کے جب باغ کے اندر گیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما۔ مجھے دیکھ کر کے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تو ادھر کدھر آ گیا؟ میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بغیر بتائے اچانک مجلس سے اٹھ کر کے باہر آ گئے، واپس آنے میں تاخیر کی، صحابہ آپ کی تلاش میں ہیں، پریشان ہیں، تو میں اس طریقے سے آپ تک پہنچا ہوں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے جوتے لے جاؤ بطور نشانی کے کہ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، رسول اللہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، اور جو شخص بھی تجھے ملے اسے یہ بتا دو کہ جس شخص نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ باقی یہ لمبی تفصیل ہے، روایت پوری بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کبھی موقع دیا اللہ نے تو یہ بیان کریں گے، اس میں بہت ساری حکمتیں پنہاں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بطور نشانی وہ دیتے تھے جوتے۔ پھر یہ بدر الدین شمیلی بیان کرتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے تو ان کے شاگرد امام محمد بن نصر مروزی بڑے پائے کے محدث تھے، بڑے عالم تھے، اور ان کے شاگرد تھے امام بن حنبل کے۔ انہوں نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی کہ امام احمد بن حنبل کی طرح میں بھی پیغام بھیجوں جنات کو۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ وہ احمد بن حنبل تھے، ان کے کہنے سے، ان کے نام سے ہم چلے جاتے تھے، تیرے کہنے سے نہیں جائیں۔ تو یہ پھر جا کر کے علاج کرتے، ان جنات سے آدمی کی جان چھڑاتے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ مرگی کی بیماری یا جنات کا چمٹنا یا ان کا مس کرنا یا مریض کا عصیب زدہ ہونا، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اہل علم نے اس کے مختلف اسباب ذکر کیے۔ پہلا سبب یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم ضرور تمہیں اچھائی اور برائی کے ذریعے سے آزمائیں گے، آخر کار تم نے لوٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو لہذا یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، یہ آزمائش آ جائے تو انسان کو شرکیہ، کفریہ، غیر شرعی کام نہیں کرنے چاہیے۔ جیسا کہ جادوگر، یہ دنیا دار عامل لوگوں سے مختلف قسم کی نظر نیاز دلاتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، بکرے چھترے ذبح کروا کر کے مزارات پر چڑھوائے جاتے ہیں، قبروں پر، یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے کلو گوشت لو اور قبرستان میں جا کر کے فلاں جگہ پر فلاں جن کا نام لے کر کے پھینک دو۔ یہ شیاطین کے اور جنات کے نام کی نظر نیاز دلواتے ہیں۔ ایسا کام کرنے سے پہلے سے زیادہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی، شرک کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ انسان محروم ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو شیاطین کے سپرد کر دیا۔ جب شیاطین کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھ لیا اور ان کے نام کی نظر اور نیاز دے دی، تو یہی ان کا مقصود و مطلوب ہے کہ انسانوں کو اس طریقے سے گمراہ کرے کہ آخر کار وہ حالت شرک اور کفر میں اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے ہی مر جائیں۔ اس کے لیے اس کی محنت اور کوشش۔ تو اس بنا پر شیطان کو اس پر مکمل غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ جس طریقے سے چاہتا ہے ان کے ساتھ کھیلتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے۔ تو صبر کا مظاہرہ کرنا، اللہ کا راہ نہ چھوڑنا، اللہ کا در نہ چھوڑنا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہ دینا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو خلاف شرع، یہ لازم اور ضروری ہے۔ دوسری وجہ بدعمالیاں، جو انسان برے اعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تمہارے برے اعمال، گناہوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، یا ان سے درگزر کرتا ہے، یا اس میں گرفت ہی نہیں کرتا، اس میں پکڑتا ہی نہیں، سزا ہی نہیں دیتا۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ پر سزا دینا شروع کر دے تو یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے، روئے زمین پر کوئی انسان اور جن باقی نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس قدر انسان صبح شام رات دن گناہوں میں لت پت ہے، مبتلا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کوئی شخص ایک دوسرے کے قریب کھڑا نہ ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، گناہوں کی بدبو نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر اللہ پردہ پوشی نہ کرتا تو کوئی میاں بیوی آپس میں ایک گھر میں نہ رہ سکتے، ماں باپ اولاد کو برداشت نہ کرتے، اولاد ماں باپ کو برداشت نہ کرتی، کوئی کسی کو دیکھنے کا روادار نہ ہوتا، سلام کلام کا روادار نہ ہوتا۔ جس قدر ہم گناہوں میں لت پت ہیں اور جو ہماری صورتحال ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل و کرم ہے، اس پر اس کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات ایک اور انداز سے بتائی ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس سے منہ موڑ لے، اعراض کر لے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، بھائی بند ہوتا ہے۔ رات دن پھر وہ اس کو غلط کاموں کی رہنمائی کرتا ہے، غلط کاموں کے لیے وہ ابھارتا ہے اور غلط کاموں پہ قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تیسرا سبب دین سے دور ہونے والوں میں شیاطین کی آمد۔ یہ بات حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں اپنے استاد محترم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ وہ جب جنات کو نکالنے کے لیے جاتے تو عمومی طور پر دیکھتے اور جن کو مرگی کی بیماری یا آسیب کی بیماری ہوتی، اس میں مبتلا ہوتا شخص، اس کو بتاتے کہ یہ تیری بدعملی، تیری ایمانی کمزوری، اللہ سے تیرا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ شیطان کو تجھ پہ غلبہ حاصل ہوا، تو لہذا تو دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، اس کے نتیجہ میں یہ سب کچھ ہوا۔ اور آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے بھی یہ مرگی کی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ پھر جنات کے عشق اور بدکاری کے جذبات، اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بتاتے خود اپنے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا۔ ان کا یہ مجموع الفتاوی 37 جلدوں میں مطبوع ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 37 جلدوں میں مطبوع ہے۔ اس کی جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 40 میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ عورتوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات جننیاں مردوں پہ عاشق ہو جاتی ہیں۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں، یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں الآخر تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ ہی کافی۔ ویسے جو عورتیں خلاف شرع کام کرتی ہوئی اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہیں، اس پر بھی شیطان کا سایہ ہوتا ہے، اس کو بھی مس کرتے ہیں، اس کو بھی چمٹتے ہیں۔ میں جب سرگودا میں جامعہ امام بخاری میں صحیح بخاری پڑھاتا تھا تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے،
وہ جنات نکالتی تھی۔ ایک دن ان کے پاس میاں بیوی آئے، بڑے پریشان کہ جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا اور جن کی حاضری ہوئی اور اس کو پکڑا تو پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میاں بیوی نہر کنارے سیر کر رہے تھے، اس عورت نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، بے پردہ تھی، اور یہ نیمکو اور چپس کھا رہے تھے۔ نیمکو اور چپس جب انہوں نے کھانا شروع کی تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو میں نے دیکھا کہ عورت بھی خوبصورت ہے، خوشبو آئی، مجھے اچھی لگی، اور میں نے بھی آ کر کے ان کے ساتھ نیمکو اور چپس کھانا شروع کر دی کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو ہم گزشتہ خطبات میں عرض کر چکے۔ جن خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس وجہ سے آ کر کے میں اس کو پریشان کر رہا ہوں، ایسے وہ عاشق ہو جاتے۔ کبھی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی بطور خاص شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا کہ لا علمی میں کوئی انسان سے ایسا کام ہوتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، جس سے شیاطین کو یا جنات کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ خطبات میں عرض کر چکے۔ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، دعا نہیں پڑھی، یا ایسا کوئی کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، پھر وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات بھی ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جنات کی طرف سے بلا وجہ شرارت اور دل لگی کے لیے بھی لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ جیسے انسانوں میں بعض لوگ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں، یہ آپ کے علم میں ایسے ہی جنات کے ان کے اندر شیطنت پائی جاتی ہے اور اپنی دل لگی کے لیے شرارت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات اس وجہ سے بھی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور آخری سبب کہ یہ مرگی کا دورہ پڑنا یا اس مرض میں کسی کا مبتلا ہونا، اس کے پیچھے بعض اوقات جادو بھی ہوتا ہے کہ جادوگر جنات سے اور شیاطین سے مدد لیتے ہیں، جس کے خلاف وہ ایسا کام کرتے ہیں، جنات کو حکم دیتے ہیں کہ جا کر کے فلاں شخص کو پریشان کرو، اس کو یہ نقصان پہنچاؤ، اس کو جسمانی، مالی، مختلف قسم کے نقصانات پہنچائے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک لمبا باب ہے، اسی سے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی، جو آپ کے مشاہدات میں آپ نے بھی باتیں سنی ہوئی ہیں اور آپ کے علم میں ہیں یہ باتیں، کہ اس طریقے سے لوگوں کو جادوگر پریشان کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ جادو کے ضمن میں ہم بتائیں گے کہ یہ جادوگروں کا اصل مطمع نظر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کافر ہیں، جادوگر بھی، جادو کروانے والے بھی، اور ان سے مدد لینے والے، ان کو پیسے دینے والے، ان کو کھانے کھلانے والے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے والے، ان کے ان کاموں پہ خوش ہونے والے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو کی تعلیم دینا، جادو کی تعلیم لینا، جادو کرنا، کروانا، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا، ان سارے معاملات میں ملوث ہونا، کسی کی اس سلسلہ میں اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آیات سحر، یہ آیات سحر قرآن مجید میں یہ عاملین اور علماء حضرات، جن میں مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، وہ بھی اس کے ذریعہ سے دم کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کو شفا دیتا تھا۔ ہم نے بذات خود تو کبھی یہ عمل نہیں کیا،
نہ جنات نکالے، نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اس کو اختیار کیا جائے، اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ہم نے کیسٹیں تیار کروائیں کویت میں، اور وہ کیسٹیں تیار کروا کر کے بعض ساتھیوں کو جو اس مصیبت میں مبتلا تھے یا ان کے اہل خانہ مبتلا تھے ان تک وہ پہنچائی گئی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ ایک میرا سامع جو باقاعدگی کے ساتھ ہفتہ وار درس سنتا تھا، وہ بیچارہ میرے پاس آیا اور رو پڑا، کہنے لگا جی میری بیوی کو جنات بہت مارتے پیٹتے ہیں، اتنا مارتے پیٹتے ہیں کہ وہ پورا ہفتہ اور 10 دن تک اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ ویسے وہ میری تابع دار ہے، فرما بردار ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، میری ماں کی، میری بہنوں کی، میرے خاندان والوں کی بڑی خدمت کرتی ہے، لیکن جب شیاطین جنات اس کو مارتے پیٹتے ہیں تو وہ 8-10 دن تک چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی، تو میری ماں اور بہنیں کہتی ہیں اس کو طلاق دے دو۔ تو میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کیسٹ دیتا ہوں، آپ یہ انڈیا بھیجو۔ اس کو کیسٹ دی، اس نے انڈیا بھیجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر۔ تو یہ آیات سحر قرآن مجید پڑھنے کا، دیگر بھی دعائیں موجود ہیں، اس کا جو شخص اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے، جادوگروں سے، شیاطین سے، جنات سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔